اب نہ ملزم کا پتہ چل رہا ہے کہ ملزم کون ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے اور دینی تقاضا کیا ہے اور معاشرتی تقاضا کیا ہے. اس نام کی 3 بچیاں زیر تعلیم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، باوجود اس کے کہ میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ نہ ہم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں نہ تحقیق کر رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی اس میں بہت ایکسٹرا آرڈنری فرنٹ فٹ پہ آ کے جو ہے وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں. لیکن جو عوام کو ٹھنڈے کرنے والا ایلیمنٹ ہے نا کہ ثبوت دکھا کے اور قطعی دلیل دے کے وہ بھی نہیں ہو رہا. تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دو. تمام اسکول کالج یونیورسٹیوں کے بچے احتجاج کر رہے ہیں، فرنیچر توڑ رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، چھٹیاں بھی مل رہی ہے، رائٹس ہو رہے ہیں، بلڈنگیں جل رہی ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ہر قسم کی تباہی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے رابطہ کر لیں. ہم اس بات کی شیورٹی دیتے ہیں کہ ان کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا، ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی. اب جو نیا ٹرینڈ آیا وہ یہ ہے کہ دیکھنا اس کو شیئر کرنے سے شیطان تمہیں روکے گا. اللہ اتنا فرنٹ فٹ پہ آ کے کہ اس طرح کا تو کوئی انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے یا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا قبل از وقت ہے. اس میں حکومت کو بھی جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. تو اس سارے سینیریو میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل اتفاق بیٹھے ہوئے تھے وارث بھائی کافی پہ، تو ہم یہی بات کر رہے تھے. تو آئی تھاٹ کہ ہم اس کو جو ہے نا پوڈ کاسٹ میں کرتے ہیں، جو کہ ملک کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، ہنگامی صورت حال ہے. چھٹیاں بھی مل رہی ہے، رائٹس ہو رہے ہیں، بلڈنگیں جل رہی ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ہر قسم کی تباہی ہو رہی ہے. تو ہماری بڑی علمی گفتگو ہو رہی تھی اس بارے میں کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے اور دینی تقاضا کیا ہے اور معاشرتی تقاضا کیا ہے سارے کو لے کے. تو اسی پہ میں نے سوچا ہم پروگرام کرتے ہیں، رات دن ہم خود بات کر رہے ہیں، یہ عوام کو بھی سمجھانی چاہیے والی بات. تو تھوڑا سا اوور ویو دیں جو ابھی پی جی سی جی کا چل رہا ہے کیس، اس بارے میں آپ کو کیا خیال ہے، کیا تحقیق ہے، کہاں تک پہنچے ابھی تک؟ بارک اللہ فیکم. نہ صرف آپ نے بلال بلکہ ایز یو نو کہ ہمیں کتنے لوگوں نے کہا کہ بھی اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے. صحیح ہے. یعنی جو ایک پرائیویٹ کالج کا انسیڈنٹ ہے اور آپ لوگ اس پہ بات نہیں کر رہے، بات کریں کیا یار. صحیح. یعنی اگر ہم اس کی تصدیق کرنا چاہیں تو دیر از نو اینی سنگل ایویڈنس. صحیح ہے. اور اگر ہم اس کی تکذیب کرنا چاہیں تو اس کے بھی کوئی شواہد نہیں ہے. کوئی شواہد نہیں ہے. تو یعنی کس پہ بات کریں. تو مجھے پھر یہی سمجھ آ رہی تھی کہ اس پہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ جب یعنی اس طرح کا کوئی مشتبہ معاملہ ہو، انکلیئرٹی ہو جس معاملے میں، یا افواہ ہو یا جس کی کوئی تصدیق نہ ہو، تو اس کے حوالے سے میری اور آپ کی رسپانسبلٹی بنتی کیا ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی یہ اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ جو ایک پرائیویٹ کالج کا ایک انسیڈنٹ ہے اس کے اوپر آپ اپنی کوئی رائے دیں، تو میری جو یعنی اس پہ جو میں نے رات تحقیق کی اور جو اویلیبل مواد تھا اس کو جب میں نے پڑھا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یعنی پچھلے 4 دہائیوں سے یہ پرائیویٹ کالج ایک جو چین ہے اس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ 6 لاکھ اس میں بچے پڑھ رہے ہیں. اچھا. پھر ذہن میں آتی ہے کہ یار 6 لاکھ بچے ہیں تو اس طرح کا انسیڈنٹ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہو. اچھا، جس بچی کے حوالے سے جو نام سامنے آ رہا ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ 3 نام ہے. یعنی یہ کیمپس 10 کا جو ہے وہ واقعہ ہے. اس نام کی 3 خواتین تھیں وہاں، اس نام کی 3 بچیاں زیر تعلیم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ان زیر تعلیم 3 بچیوں میں 2 کالج آ رہی ہیں جنہوں نے ڈینائی کر دیا کہ بھئی ہمارے ساتھ تو اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے. ایک بچی کچھ دن پہلے سے وہ ہاسپٹلائز ہے، اور جب اس کا پتہ چلا کہ وہ کالج نہیں آ رہی، اور اس کا پتہ کرنے پہ اس کے پیرنٹس نے بتایا کہ اس کا پاؤں سلپ ہونے سے اس کی ہڈی فریکچر ہو گئی. اور لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ ہماری بچی کے ساتھ اس طرح کوئی ریپ یا کوئی اس طرح کا تو کوئی سانحہ مبینہ طور پہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ جی ریپ ہوا ہے، تو اس طرح کا تو کوئی انسیڈنٹ اس کے ساتھ نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب ان 3 بچیاں جن کا نام لیا جا رہا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں، یعنی تینوں نے ڈینائی کر دیا. صحیح ہے. پیرنٹس کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ملزم کون ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ مینجمنٹ کا کوئی شخص تھا، کوئی کہہ رہا ہے پروفیسر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی گارڈ ہے. گارڈ سے بھی انویسٹیگیشن ہو گئی، وہ چھٹیوں پہ تھا، اس کو بھی پولیس نے حراست میں لی، انویسٹیگیشن ہوئی، کوئی اس طرح کا CCTV فوٹیجز جو ہے وہ ساری پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لی. اس میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے. اچھا، نہیں واقعہ. ہاں جی. اچھا، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چشمدید گواہ ہیں، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ بات سنی تھی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ایویڈنس ہیں، لیکن
وجود کسی کا بھی نہیں ہے, نہ کوئی ریکارڈنگ ہے, نہ کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہے. تو یہ سارا معاملہ یعنی مشتبہ سا ہے. اب نہ ملزم کا پتہ چل رہا ہے کہ ملزم کون ہے, اچھا نہ وکٹم کا پتہ چل رہا ہے کہ وکٹم کون ہے, نہ وکٹم کے پیرنٹس کا پتہ چل رہا ہے, نہ اس کے نام کا پتہ چل رہا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ یعنی ایک صحافی نے, جو ڈی آئی جی نے ایک بڑی اچھی بات کی. ایک بات میں اس کے حوالے سے یہ کہہ دوں کہ میں اس سارے واقعے کی نہ تصدیق کر رہا ہوں نہ تکذیب کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس اس کا کوئی شواہد ہے نہیں. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ اس پرائیویٹ کالج کی حمایت کر رہے ہیں, یا ہم جو ہے وہ اس پرائیویٹ کالج میں پڑھنے والی بچی کی حمایت کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہم نے اس کی تصدیق کر رہے ہیں نہ تکذیب کر رہے ہیں. میں یہ سارا اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ کتنا مبہم واقعہ ہے یہ. اچھا, ڈی آئی جی سے ایک اخباری رپورٹر نے پوچھا, اس نے کہا کہ آپ یعنی کوئی مقدمہ درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیں. صحیح. تو اس نے کہا کہ میں اپنی مدعیت میں اس کو یعنی ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تیار ہوں. صحیح ہے. لیکن مجھے کوئی وکٹم کا نام تو بتائیں, مجھے یہ تو بتائیے کہ ملزم کون ہے, میں کیا نام لکھوں اس کا, وہ کون ہے, مرد ہے عورت ہے, اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کے پیرنٹس آ جائیں. تو اس نے کہا جی ممکن ہے کہ وہ اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے سامنے نہ آ رہے ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے رابطہ کر لیں, ہم اس بات کی شیورٹی دیتے ہیں کہ ان کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا, ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی. صحیح. اب جب تک یہ سارا معاملہ نہیں ہوگا کوئی سامنے نہیں آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ پورے پاکستان میں تمام اسکول کالج یونیورسٹیوں کے بچے احتجاج کر رہے ہیں, فرنیچر توڑ رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, اور کسی سے آپ پوچھیں کہ کوئی ثبوت یا کوئی شواہد ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے, ہمیں انصاف چاہیے. انصاف. تو اس سارے سینیریو میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, ایک مسلم معاشرے کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, ہمیں اصل میں یہ دیکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لو. یعنی دو ہی صورتیں ہوں گی, یا تو وہ صحیح ہوگا یا وہ غلط ہوگا, یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا. اس تناظر میں ایک واقعہ ہے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنی مستلق کی طرف صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا, کلیکشن کے لیے بھیجا. ان کی آپس میں اسلام قبول کرنے سے قبل اس قبیلے کے ساتھ کچھ دشمنی تھی, کچھ بیر تھا, لڑائی جھگڑا تھا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ لوگ تو ان کی طرف لپکے ہیں, تو انہوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا پرانی دشمنی کی وجہ سے. تو یہ یعنی وہاں سے واپس ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگ کے پاس بتایا کہ رسول اللہ مجھے وہ قتل کرنے کے در پہ تھے تو میں واپس لوٹ آیا. بالکل صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی. آپ علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا. جب تحقیق کے لیے بھیجا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے یہاں پر گیا, اذانوں کی آواز آ رہی ہے, مسجدیں بھری ہوئی ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, دینی جو ہے وہ احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہیں. میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ اس لیے سارے ان کی طرف لپکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا ہے اور ہم تو ان کا استقبال کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی طرف جا رہے تھے, اور وہ سمجھے کہ شاید, تو وہ ان کا گمان ہوا کہ شاید یہ. اب مجھے بتائیے کہ اگر اس کے اوپر تصدیق نہ ہوتی تو کتنا بڑا فساد ہو سکتا تھا, یعنی جنگ ہو سکتی. تو پھر اللہ نے اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے, فرمایا کہ اے ایمان والو جب تمہاری طرف کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کے خبر کی تصدیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک قوم کے اوپر بلا تحقیق چڑھائی کر دو اور اس کے بعد پھر تم نادم ہو, شرمندے ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو اسلام کا مزاج یہ ہے. اچھا, اس میں ایک بات کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے. اصولی بات بتائی گئی ہے, قیامت تک کے لیے ایک رہنما اصول دے دیا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص جب خبر کوئی لے کے آئے تو اس کی تو اس کے لیے فاسق لفظ جو ہے وہ عمومی طور پہ بولے. یہ صحابی فاسق نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد بھی ہیں, آپ کے جان نثار بھی ہیں, آپ کے اصحاب بھی ہیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فاسق ان کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک عمومی لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب آپ کی طرف کوئی آئے تو ان کی جو ہے وہ آپ تحقیق کر لیا کریں, تصدیق کر لیا کریں. یہی معاملہ آپ دیکھیے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتنی بڑی منافقین نے غلط خبر پھیلا دی, اور اس خبر کی یعنی پھیلانے میں تو منافقین نے بھرپور کردار ادا کیا.
لیکن اس میں کچھ مسلمان بھی بیچارے ان کی بھی زبانوں سے یہ باتیں نکل گئیں اور انہوں نے تحقیق نہیں کی تھی اس لیے ان سے بھی غلطی ہو گئی. لیکن بعد میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا معاملہ کھولا تو دیکھیں کتنے مسلمان تھے جو اس وقت پھر پریشان بھی ہو گئے ہمیں ایسی بات نہیں. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ ایک بار جا رہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دی. تھوڑا سا آگے گئے وہاں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں. رسول اللہ کے پاس جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے تمام ازواج کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں. تمہیں کس نے کہا؟ یعنی معاشرے میں جو افواہ پھیل رہی ہے جس کے بارے میں پھیل رہی ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ میرے بارے میں یہ افواہیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تصدیق کر لی کیسا تو پھر کہا کہ دیکھو جو لوگوں جو تم غلط بیانیاں کر رہے ہو ان غلط بیانیاں کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتے. لہٰذا بات تصدیق کر لو تحقیق کر لو. یہ اسلامی مزاج ہے. یہ تحقیق میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت مسلمان. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دو. ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جو بات سنو اس کو تم جو ہے وہ آگے بیان کرنا شروع. اس وقت دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے باوجود اس کے کہ میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ نہ ہم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں نہ تحقیق کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے. جو لوگ اس کو یعنی اس کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں یا اس کو تو ان کے پاس تو اسلام یہاں پہ ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھو کہ جب تک تمہیں کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس کے اوپر کومنٹس نہ کرو, اس کے اوپر جو ہے وہ رائے قائم نہ کرو, اس کے بارے میں یعنی کوئی فیصلہ نہ لے کے آؤ. اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی اس میں بہت ایکسٹرا آرڈنری فرنٹ فٹ پہ آ کے جو ہے وہ اس کا دفاع کر رہے. حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ عوام الناس کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے. ہم تحقیقات کر رہے ہیں. یہاں پہ رض بھائی حضرت علی کا واقعہ بڑا خوبصورت آتا ہے. جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی حواریوں نے کر دی اور ایک بغاوت کا سلسلہ چل رہا تھا پوری امت میں, تو حضرت علی نے یہ نہیں کیا کہ تم تو ہو ہی 2 نمبر لوگ فارغ ہو جاؤ بالکل ہی, تو انہوں نے ان کو ٹھنڈا کیا. میرے خیال سے مسئلہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اوبیسلی مس انفارمیشن تو ہے, لیکن جو عوام کو ٹھنڈا کرنے والا ایلیمنٹ ہے نا کہ ثبوت دکھا کے اور قطعی دلیل دے کے, وہ بھی نہیں ہو رہا. کہ اگر گورنمنٹ پیش کر دے نا اگر قطعی دلیل, یہاں پہ اصل میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے جب تک ان کے پاس کوئی ایویڈنس آتا نہیں تصدیق کا یا تکذیب کا, تو ان کو چاہیے کہ بھی آپ تحمل رکھیں, آپ امن اور سلامتی کے ساتھ رہیے, ہم تحقیق کر رہے ہیں. بالکل جیسے ہی کوئی معاملہ اب اتنا فرنٹ فٹ پہ آ کے کہ جس طرح کا تو کوئی انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے یا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا قبل از وقت ہے. اس میں حکومت کو بھی جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اور عوام الناس سے بھی میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ عوام الناس کو بھی یہ جو کلک اینڈ شیئر والا معاملہ ہے نا اس میں ذرا تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. آج دیکھیں شیطان نے بھی ایک نیا ٹرینڈ جو ہے نا وہ لانچ کیا ہے اور اس نے لوگوں کو ایک نیا آئیڈیا دیا ہے. کوئی حدیث جس کی کوئی تصدیق نہیں ہے, کوئی ایسی لائن کہ جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا گیا, تو وہ اس پہ کیا ہوتا ہے کوئی برتن, کوئی جبہ, کوئی عصا, کوئی تلوار تصویر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھاؤ, یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. یہ شیطان ذہن میں کیسے آئیڈیا. اور ایک اب جو نیا ٹرینڈ آیا وہ یہ ہے کہ دیکھنا اس کو شیئر کرنے سے شیطان تمہیں روکے گا. اللہ, اب عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اگر میں نہیں کرتا تو اس نے تو پہلے ہی کہہ دی کہ شیطان تمہیں روکے گا, وہ کر ہی دیتا ہوں, لہٰذا میں شیطان کی تو مخالف. تو اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس عمل سے کتنا دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. اب وہ رسول اللہ کا کرتا ہے نہیں ہے, تلوار یا عصا یا برتن ہے نہیں ہے, وہ علی کا قول ہے یا نہیں ہے, بس وہ دڑا دڑ جو ہے وہ اس کو شیئر کری جائے گا. یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے, یہ تھمنا نہیں چاہیے, شیطان تمہیں اس کو جو ہے وہ شیئر کرنے سے روکے گا. تو یہ مزید جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دیا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ایمان والو دیکھو زیادہ گمان نہ کیا کرو, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گمان جو ہے نا یہ اکثر یہ گناہ پر مشتمل ہوتے ہیں.
गुमान होता क्या है, assumptions यानी मेरा ख्याल ये है, मुझे यूं लगता है, जिसके पीछे ना कोई दलील है ना कोई कंक्रीट जो है वो सॉलिड एविडेंस है, मुझे यूं लगता है, मेरा ख्याल ये है, मेरे मुताबिक ये हो सकता है, तो ये एक मुसलमान का ये मिजाज नहीं होना चाहिए जब तक कि वो उसके बारे में को। और आप देखें कि हमारे जो मुआशरे में दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि ख़ानदानों के टूटने का जो सबब है वो यही है कि हम किसी बात की तहकीक नहीं करते, तस्दीक नहीं करते और अपने गुमान से हम काम लेते हैं। और यानी आज तो जादूगर भी जब आपको बताते हैं कि आपकी सास ने ये किया है तो इसकी कोई तस्दीक नहीं होती। या जो ये जो अमलियात करने वाले हैं कि जी आपके भाई ने आपका कारोबार पे बंदिश की हुई है, बिला तहकीक हम उसके साथ नफरत कर लेते हैं, गुमान की बिना के ऊपर कीना बुग़्ज़ रख लेते हैं, ख़ानदान टूटना शुरू हो जाते हैं और एक दिन फिर उसके मुंह से निकल आता है कि तुमने मेरे ऊपर जादू करवाया हुआ, मैंने पता करवा लिया। और वो कहता है कि मेरे से कुरान पे हाथ रखवा लो, मैंने ऐसी कोई हरकत। तो ये भी हमारे मुआशरे की इस वक्त जो है ना वो बड़ी एक, और मुफस्सिरीन ने इसके ऊपर लिखा है, उन्होंने कहा है कि किसी से बदगुमानी करना ये हराम के दर्जे में है। बिल्कुल, किसी से बदगुमानी करना हराम है, यहाँ तक कि आपके पास कोई शरई सबूत ना मुयस्सर आ जाए, जब तक के। तो हमारे पास यानी ये सारी चीज़ें होने के बावजूद इस्लामी असूल हैं, इस्लामी रहनुमाई है और रोशन दीन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उस दीन को पढ़ते नहीं हैं और धड़ाधड़ जो है वो इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन को जो है वो आगे फैला रहे हैं। अब देखें यानी आज सरकार ने छुट्टी दी है, इसलिए दी है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल जाते हैं तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। अब सिर्फ ये पंजाब कॉलेज तक मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये एहतजाज करना चाहिए कि भाई इसका तहकीक होनी चाहिए और तहकीक होने के बाद जो मामला है उसको सामने लाया जाए। वैसे भी एक मेरे में ख्याल आ रहा था, और ये ईमानदारी वाली बात है और आपस की बात है कि ये लड़के माशाल्लाह निकल रहे हैं, अच्छी बातें निकल रहे हैं, लेकिन यही लड़के हैं, हम ही हैं वो जो वैसे ब्लैकमेल भी करते हैं, हरास भी करते हैं, मोलेस्ट भी करते हैं, हराम रिलेशनशिप्स में भी आते हैं, ठीक है, घरों तक पीछा करते हैं, पूरे स्टॉक करते हैं, सारा कुछ हम ही करते हैं। आज हम बड़े हकूक़, ये नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड, अगर सिक्योरिटी गार्ड है भी कोई एक फर्जी, आपकी बात ठीक है, यानी इसमें लेकिन कहने का मतलब है कि एक अच्छा अमल ये है कि वो जस्टिस के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इसका कोई वजूद तो होना चाहिए ना। कहने का मकसद ये है कि आप खुद भी तो उसको, हम अगर अपने गिरबान में झांके तो हम खुद भी इसी के तो हमारी दोनों जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमें एक अच्छा मुसलमान भी बनना है, लोगों की माँ बहन को अपनी माँ बहन, लोगों की बेटियों को अपनी बेटी समझना चाहिए। ऐसा ही ये हमें दोनों जो है ना वो एलिमेंट्स के ऊपर काम करना है। और दूसरा ये है कि जहाँ मजलूम के साथ जुल्म हो रहा है वहाँ पे हमने हक की आवाज़ भी उठानी, लेकिन कहने का मतलब है कि उसकी तस्दीक हो, उसकी तस्दीक हो, तहकीक हो। बिलाल एक वाक़या है और बड़ा दिल दहला देने वाला और सबक का मौज़ा वाक़या है। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक बार मैं शाम की सैर करने के लिए दरिया के किनारे गया और वहाँ मैंने एक लड़की और लड़के को बैठे देखा। शाम का सूरज गुरूब होने को था और मेरा ये गुमान हुआ कि शायद ये आशिक और माशूक हैं, सूरज गुरूब होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होगा ये बदकारी का इर्तिकाब करेंगे, शराब की बोतल सामने पड़ी हुई है और उसके बाद शराब और कबाब से जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। तो इसी असना में मैं उनके ऊपर जो है वो वारिद हुआ। मैंने उनसे पूछा कि शर्म नहीं आती, मुसलमानों के मुआशरे में हया नहीं है कि सूरज गुरूब होने का इंतज़ार कर रहे हो, शराब भी सामने रखी हुई है और उसके बाद ज़ना करोगे, बिल्कुल हया नहीं है, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको गलत फहमी हुई है, दरअसल हम मुसाफिर हैं, हमारा ज़ादिरा खो गया है, ये मेरी सगी बहन है, हम दोनों रोज़े से हैं, ये सामने शराब की बोतल नहीं आबे ज़मज़म का पानी है, हम दोनों रोज़े से हैं। चूँकि सैयद हैं इसलिए किसी से मांग के सदका हमारे लिए जो है वो जायज़ नहीं है, तो इसलिए इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सूरज ग़रूब हो और हम इस आबे ज़मज़म से रोज़ा अफ्तार करें और उसके बाद जो है वो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है वो मदद और तलब, इस्तिआनत तलब करें और अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो जाए। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरा जी चाहता था कि ज़मीन शक हो और मैं उसमें धंसा दिया जाऊँ, मुझे ना ये चश्मे फलक देखे, न ज़मीन पे कोई कीड़े मकोड़े मेरी आहट को महसूस करें। तो कहते हैं कि मेरे पास उस वक़्त यानी मेरा कोई चारा नहीं था कि मैं क्या करूँ। मैंने उन बच्चों से माजरत की
کہ بیٹا میں نے تمہارے بارے میں بدگمانی کی ہے, مجھے معاف کر دو, اور اس کا کفارہ اب یہ ہے کہ تم دونوں میرے مہمان بنو, میرے یہاں روزہ افطار کرو, اور میں تمہارے لیے زاد راہ کا انتظام کروں اور تمہاری منزل کی طرف تمہیں روانہ کر دوں, اب یہی میرے گناہوں کا کفارہ ہے, وگرنہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں. یہ ہے بدگمانی کا عذاب, کہ جس میں ہم کبھی مبتلا اگر کر دیے جائیں تو پھر سچی بات ہے کہ جب حقیقت کھلتی ہے ہمارے اوپر تو پھر ہمارے لیے شرمندگی اور ندامت کے سوا اور کوئی سامان نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے یعنی اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر 99 ملزم چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں, لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کب ہوگا بلال؟ یہ تب ہوگا جب تحقیق کریں گے, جب تصدیق کریں گے, جب بدگمانی سے بچیں گے, تو یہ اس وقت ہوگا. اسلام کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, پھر میں آپ کے بارے میں رائے کوئی قائم کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کروں گا, اس کی تحقیق کروں گا, اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا, بدگمانی سے بچوں گا. لیکن جب تک اسلام, ہمارا دامن اسلام کی نعمت سے خالی ہے, تو سچی بات ہے کہ پھر یہ انتشار, یہ لڑائی جھگڑے پھر ہمارا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینی تعلیمات اور یہ جو ایک رہنما اصول ہے ان پہ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین.